آپ سب کو سلام. میں پاسٹر ڈگ بکسما ہوں اور میرا تعلق سٹی چرچز امریکہ سے ہے، اور ہم آپ تک ایک نیا پروگرام جس کا نام لائف لائن ہے اسے پہنچانے کے لیے بہت خوش ہیں. اس پروگرام کی بائبل مقدس میں سے بنیادی آیت یوحنا 17 باب 3 آیت ہے، جہاں مرقوم ہے اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. ہم اپنے تمام پیغامات میں آپ سے خدا اور خدا کی بادشاہی کے متعلق اور یسوع مسیح کے کاموں کے متعلق تعلیم دیں گے اور بیان فرمائیں گے. میرا ایمان ہے کہ آپ ہمارے اس پیش کردہ پروگرام سے لطف اندوز ہوں گے. خداوند آپ کو برکت دے. تمام صحیفوں کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا ایک نمونہ غیر متوقع لوگوں کے ساتھ غیر متوقع جگہوں پر غیر متوقع انداز میں حرکت کرتا ہے. چھوٹا، کمزور اور معمولی ہونا ہمیں خدا کی طرف سے استعمال ہونے سے نااہل نہیں کرتا. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یہ صرف غیر متوقع لوگ ہیں جن کی خدا تلاش کر رہا ہے. آج میرے پاس جو پیغام ہے، میں اس میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ وہ اس علاقے، اس خطے سے بالاتر ہے. میں پاکستان، ہندوستان، ازبکستان، مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک، ان تمام بھائیوں اور بہنوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو بہت سی جگہوں پر ہیں. حقیقی طور پر آج صبح لاکھوں لوگوں کو اس پیغام سے آگاہ کیا جائے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جان لیں کہ خدا آپ کو دیکھ رہا ہے. وہ ہمیں اس کمرے میں دیکھتا ہے، وہ سب کو آن لائن دیکھتا ہے، اور وہ پوری دنیا کو دیکھتا ہے. وہ بہت بڑا ہے. اور آج صبح میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں خدا کے بارے میں سب سے زیادہ غیر متوقع چیز کا اشتراک کرنے جا رہا ہوں. لیکن ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، یہ میرا جنون ہے کہ ہم اس عمل کو سمجھیں جس کے ذریعے نجات کا عمل اس طریقے سے جس طرح خدا ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اور پھر یہ جاننے اور سمجھنے میں شیطان ہم سے جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ ہمیں چھو نہیں سکتا، وہ ہمیں حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کون ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کے مستقبل کی باغ ڈور کس کے پاس ہے. اور جب وہ ہم سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہ میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ خدا کون ہے. یرمیہ نبی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں شیخی مارتے ہیں، یرمیہ 9 باب یہ کہتا ہے کہ اس حقیقت کے بارے میں شیخی مارو کہ تم جانتے ہو اور تم مجھے سمجھتے ہو. لہٰذا میرا جذبہ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خدا تاریخ میں کیا کر رہا ہے، وہ ہماری زندگیوں میں کیا کر رہا ہے، اور وہ کس طرح انتہائی غیر متوقع طور پر اول اور آخر کام کرتا ہے. میں صرف اس پر زور دیتا رہوں گا جب تک کہ مجھے یقین نہ ہو جائے کہ یہاں پر ایک کو سمجھ آ گئی ہے. اور میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں. ہم برسوں سے ان چیزوں پر بیٹھے ہیں اور گزرے ہیں، لیکن میں صرف ایک تازہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ خدا کتنا بڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری زندگی پر اختیار ہے. خدا کتنا بڑا ہے. ہم ان میں سے کچھ کو جانتے ہیں، لیکن میں آپ کو دوبارہ بتانا چاہتا ہوں وہ بہت بڑا ہے، وہ بے پناہ ہے، وہ لفظی طور پر ہماگیر ہے، یعنی ہر جگہ موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ہندوستان، پاکستان، چین، یوگنڈا، ہر جگہ مسیحیوں کے ساتھ ہے. پوری دنیا میں اس کا روح القدس، خدا کی روح، پرورش اور تمام جگہوں پر ایک ساتھ موجود ہے. خدا کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا جتنی کہ کائنات. یہ صرف دیوانگی ہے. اور پھر یسایہ 40 باب میں مجھے اس بارے میں کیا پسند ہے، یہ اس بارے میں بات کرتا ہے کہ خدا کتنا قریب ہے، ہمارے سر کے ہر بال کا شمار ہونا. وہ کس طرح ایک چرواہے کی طرح اپنے ریوڑ کی رہنمائی کرتا ہے اور چھوٹی بھیڑوں کی دیکھ بھال کرتا ہے. وہ بہت قریب ہے، وہ بہت نرم ہے. چونٹی کو پیدا کرنے والا کوئی اتنا بڑا اور ہماگیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے خدا کی سب سے زیادہ باکمال بات ہے. یہاں یہ کہتا ہے کہ کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالش سے کی، اور زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا. کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ اس نے کس سے مشورت لی جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ سمجھائے اور اسے معرفت کی بات بتائے اور اسے حکمت سے آگاہ کرے؟ دیکھ، قومیں ڈول کی ایک بوند کی مانند ہیں اور ترازو کی باریک گرد کی مانند گنی جاتی ہیں. دیکھ، وہ جزیروں کو ایک ذرہ کی مانند اٹھا لیتا ہے. وہ کہتا ہے لبنان ایندھن کے لیے کافی نہیں اور اس کے جانور سوختنی قربانی کے لیے بس نہیں. وہ کہتا ہے پس تم خدا کو کس سے تشبیہ دو گے اور کون سی چیز اس سے مشابہ ٹھہراؤ گے؟ یہ کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ کیا یہ بات ابتدا ہی سے تم کو بتائی نہیں گئی؟ کیا تم بنائے عالم سے نہیں سمجھے؟ وہ محیط زمین پر بیٹھا ہے اور اس کے باشندے وہ ٹڈوں کی مانند ہیں. وہ آسمان کو پردہ کی مانند تانتا ہے اور اس کو سکونت کے لیے خیمہ کی مانند پھیلاتا ہے، جو شہزادوں کو ناچیز کر ڈالتا ہے اور دنیا کے حاکموں کو ہیچ ٹھہراتا ہے. وہ قدوس فرماتا ہے کہ تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور میں کس چیز سے مشابہ ہوں گا؟ وہ قدوس فرماتا ہے کہ اپنی آنکھیں اوپر اٹھاؤ اور دیکھو کہ ان سب کا خالق کون ہے. وہی جو ان کے لشکر کو شمار کر کے نکالتا ہے اور ان سب کو نام بنام بلاتا ہے.
اس کی قدرت کی عظمت اور اس کے بازو کی توانائی کے سبب سے ایک بھی غیر حاضر نہیں رہتا، تو آپ کیوں شکایت کرتے ہیں؟ میں وہیں رک جاؤں گا۔ خدا بہت بڑا ہے، وہ سب پر خود مختار ہے۔ میں نے پچھلے پیغام میں شیئر کیا تھا، یہاں تک کہ شیطان بھی اس کے لیے پٹے میں ہے اور ہر پہلو پر وہ ہماگیر ہے، ہم جس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ اور خدا کے بارے میں سب سے زیادہ غیر متوقع چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ غیر متوقع چیز جو اس نے کبھی کی، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ کہ وہ اپنی شاہی حیثیت کو ترک کر دے گا کہ وہ انسانیت اور اس کی محرومی اور اس کے گناہ کی دلدل میں پھنس جائے گا اور لفظی طور پر ہم میں سے ایک ہو جائے گا اور پھر لفظی طور پر خود ہی گناہ بنا دیا جائے تاکہ اس کا انصاف کیا جا سکے۔ اور وہ ہمارے گناہ کے لیے مر گیا تاکہ وہ نہ صرف ہمارے قریب ہو بلکہ وہ اصل میں موت کے ذریعے موت کی طاقت کو ختم کر سکے اور ہمارے اندر حرکت اور زندگی بسر کر سکے۔ کیا قادر مطلق خدا اس غیر مرئی، لافانی، ابدی حالت کو چھوڑ کر انسان بن کر اس سفر کو نیچے لے جانا چاہے گا؟ یہ دیوانگی ہے، یہ پاگل پن ہے۔ یوحنا پہلے باب میں وہ محبت کے شاگرد سے شروع کرتا ہے اور وہ اس محبت کے بارے میں بات کرتا ہے جو باپ نے ہمیں عطا کی ہے کہ ہمیں اس کے فرزند کہا جانا چاہیے۔ وہ کہتا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہ کلام خدا تھا اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ یسوع وہ کلام ہے، اس نے حکمت کے طور پر بات کی ہے، وہ لفظ کے طور پر بولا جاتا ہے، وہ پوشیدہ کلام تھا جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ یہ کہتا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ حقیقی طور پر اس نے دنیا بنائی۔ کیا میں نے وہ حصہ چھوڑ دیا تھا جس کے ذریعے اس نے دنیا بنائی؟ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، فضل اور سچائی سے بھرا ہوا۔ وہ آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی معمولی میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ آج صبح ہم نے اسی طرح عبادت کی، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں لفظ خدا ناقابل رسائی روشنی میں کہتا ہے مجھے دینا ہے، مجھے لوگوں کو اس کی تصویر دینی ہے کہ میں کس طرح کا ہوں۔ اگر کوئی میری طرف دیکھتا ہے تو وہ مر گیا ہے، وہ ایسی چیز جس سے وہ تعلق رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے سے معاہدہ کیا، ان کی اس پر بات ہوئی اور یسوع مجسم ہوا، اور تار کے ذریعے جسے ہم تمام کرسمس سیزن منانے جا رہے ہیں وہ ہم میں سے ایک بن گیا۔ اور یہ صرف دیوانگی ہے۔ اور لفظی طور پر دیکھو یہ یہاں کیا کہتا ہے، خدا کیوں کرے گا؟ ٹھیک ہے، مجھے یہیں جانے دو۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی 21 آیت کہتی ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ یسوع کو حقیقی طور پر گناہ بنایا گیا تھا، وہ مکمل طور پر ہمارے گناہ کے ساتھ پہچانا گیا تھا، نہ کہ اس کے اپنے، اور اس کے لیے فیصلہ کیا گیا تاکہ آپ اور میں مسیح میں خدا کی راست بازی بن سکیں۔ اب آپ اپنے پڑوسی کو دیکھیں اور صرف ان سے کہیں کہ تم مسیح میں خدا کی راست بازی ہو۔ آپ جس ملک میں ہو، جہاں کہیں بھی ہوں، جس کے ساتھ ہوں، اس کی طرف متوجہ ہوں اور کہو تم مسیح میں خدا کی راست بازی ہو۔ اور اگر آپ دوبارہ پیدا نہیں ہوئے تو آپ ہوں گے۔ مجھے یہ کہنے دیں، یہ ایک بڑا سمجھوتا ہے، یہ ایک بڑا سمجھوتا ہے، اور یہاں کیا دیوانگی ہے؟ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے، یہ ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے پہلے کسی سے بات کی تھی، خدا کہیں نہیں گیا۔ آپ جانتے ہیں انسانیت نے اس میں گڑبڑ کر دی ہے اور اب مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ سب کچھ پہلے سے جانتا تھا جو کبھی ہونے والا تھا۔ کیا آپ سب نے کبھی، خاص طور پر بڑوں نے، کبھی یہ بیان سنا ہے کہ فلم چلائیں، آپ کسی صورتحال میں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے جا رہے ہیں اور آپ آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اگر ایک فلم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ پلاٹ چلاتے ہیں، آپ فلم چلاتے ہیں، آپ خالی جگہوں کو پر کرتے ہیں۔ کیا آپ خدا کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں جتنا وہ ہے؟ جب اسے سوچا کہ میں فرشتوں اور انسانیت کو بنانے جا رہا ہوں اور میں ان سب کو آزاد مرضی دینے جا رہا ہوں تاکہ وہ کر سکیں جو اچھا ہے یا صحیح یا غلط ہے، میں جا رہا ہوں تاکہ ان سب کو اپنی مرضی سے دوں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس نے سوچا کہ شاید کوئی موقع ہو کہ یہ سب غلط ہو جائے گا؟ وہ جانتا تھا کہ ایسا تھا، لیکن کوئی بھی خدا کو نہیں بتاتا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی شبیہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں جو بالکل اس کے جیسے ہوں، کرنے یا نہ کرنے کی مرضی کے ساتھ، اور اس نے اس موقع کو لے لیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ جلد یا بدیر غلط ہونے والا ہے۔ شیطان لوسیفر کو اس چیز کو خراب کرنے والا ہے، اور یقینی طور پر وہ پہلے سے ہی جانتا تھا
وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جب یہ جنوب کی طرف جاتا ہے، اگر میں اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہوں تو میں اسے ٹھیک کرنے والا ہوں، کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ ہر کوئی گناہ میں پیدا ہونے والا ہے، مجھے اسے ٹھیک کرنا پڑے گا، اور چونکہ میں بہت راست باز ہوں، مجھے ان بدعمالیوں اور ان گناہوں کا فیصلہ ایک خوفناک موت کے ذریعے کرنا پڑے گا جو اس کی قیمت ادا کرتی ہے۔ مجھے ایسا کرنا پڑے گا۔ اور یہاں یہ بات ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ یہ جانتا تھا، وہ دنیا بنانے سے پہلے یہ سب جانتا تھا۔ اس نے یہ سب کھیلا، باپ، بیٹا، روح القدس، ان کی ملاقات ہوئی، وہ جانتے تھے کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ مکاشفہ 13:8 آیت کہتی ہے کہ یسوع جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح کیا ہوا برہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتا تھا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی، لیکن وہ آپ سے اور مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اسے دلہن چاہیے تھی، وہ لوگوں کا ایک گروہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی رگوں میں خون کے آخری قطرے تک اپنی محبت کو انڈیل سکے، کہ وہ اس کی خوبصورتی کو صاف خالص محبت کے ساتھ دیوانے کے ساتھ بانٹ سکے۔ لیکن انصاف بھی ہے، اور اس لیے وہ جانتا تھا کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی۔ لیکن یہاں یہ بات ہے کہ اس نے آپ کو چنا، اس نے یہاں سب کو چن لیا، اس نے میری آواز کے اندر سب کو چن لیا کہ یا تو تمہیں موقع دیا جائے یا وہ تمہیں پہلے ہی چن چکا ہے۔ اور یہاں کیا خوبصورت بات ہے، مجھے پیار ہے کہ میں نے اسے نہیں چنا، اس نے مجھے چنا۔ کیونکہ جب آپ کسی چیز کو چنتے ہیں تو یہ آپ کی پسند اور آپ کا فیصلہ ہے کہ آیا آپ اس پہ قائم ہیں، اور انتخاب کا پہلو کچھ اور ہے۔ لیکن مجھے یہ حقیقت پسند ہے کہ خدا نے کہا، برگسما، تم بہت اداس شخص، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں تم کو چنتا ہوں۔ اور جب شاگرد ان تمام اچھی چیزوں کے بارے میں بات کر رہے تھے جو چل رہی ہیں، تو کہتا ہے بس ایک بات یاد رکھیں۔ اس نے کہا اس سارے عمل میں تم نے نہیں چنا، اوہ میں وہاں جاتا ہوں۔ اگر میں باڈی سرف کرتا ہوں تو کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ یوحنا 15:16 آیت۔ مجھے اس حقیقت سے پیار ہے کہ اس نے ہمیں چنا۔ اب یہ سمجھیں، افسیوں 1:4 آیت۔ چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ دنیا بنانے سے پہلے وہ ایملی کا نام جانتا تھا، وہ ٹم کا نام جانتا تھا، وہ سینڈی کا نام جانتا تھا، وہ آپ کا نام دنیا بنانے سے پہلے ہی جانتا تھا۔ یہ کتنی اچھی طرح سے سوچا گیا ہے۔ آپ صرف یہاں نہیں بیٹھے ہیں، ہم حادثاتی طور پر نہیں ہیں۔ اس نے اس بارے میں سوچا، اس نے قیمت کے بارے میں سوچا۔ وہ ہم سے پیار کرتا تھا، اب ہم اس سے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ پہلے ہم تک پہنچا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک طاقتور، بہت طاقتور عمل ہے، اور ذرا اس کو سمجھیں۔ وہ آپ کو پیار میں اپنے سامنے مقدس اور بے عیب دیکھتا ہے۔ وہ جاتا ہے آپ مقدس ہیں، آپ بے قصور ہیں کیونکہ آپ مسیح میں ہیں، اور اگر آپ مسیح میں ہیں تو آپ ایک نئی تخلیق ہیں، پرانی چیزیں ختم ہو گئیں، سب نیا ہو گیا۔ لیکن میں نے کہا چپ رہیں۔ آپ کو اسے روکنے یا اسے شروع کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ خدا نے آپ کو راست بازی کا لباس پہنایا ہے۔ جب وہ آپ کی طرف دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ یسوع ہے۔ کلسیوں 3 پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو۔ وہ نہیں دیکھتا کہ آپ کیا غلط کرتے ہیں۔ اس نے آپ کے کوٹ کے اندر روح القدس بھیجا۔ وہ آپ کے باطن کو آپ جیسا بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، سارا دن ہمارے پاس ایک باپ ہے جس تک ہماری رسائی ہے۔ وہ کہتا ہے آئیے ہم برہ کے خون کی وجہ سے فضل کے تخت کے سامنے دلیری سے آئیں کہ ہم پر رحم کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس کے تخت کے سامنے دلیری سے آتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ آپ نے جو بھی گناہ کیا ہے اس پر پردہ ڈالا گیا ہے، اور آپ مسیح میں ہیں۔ اسی لیے ہم اپنے تمام غیر فعال کمال کا خاندان گا سکتے ہیں، مقدس مقدس مقدس۔ ہمیں حق حاصل ہے کیونکہ آپ بنائے عالم سے پہلے خون سے خریدے گئے خاندان میں ہیں۔ آپ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ تو یہ حیرت انگیز کیوں ہے؟ خدا کے بارے میں یہ بات زیادہ غیر متوقع ہے کہ وہ ایسا کرے گا، کبھی آپ کی اور میری گندگی میں شامل ہوگا، کہ وہ کبھی نظر آنے والا انسان بننے کے لیے اپنی پوشیدگی ترک کرے گا، یہاں جیے گا اور پھر مرے گا، اور قیمت ادا کرے گا کہ وہ روح القدس کے ذریعے آپ کے اندر رہ سکتا ہے اور آپ کا ذاتی GPS بن سکتا ہے اور آپ کی تمام چیزوں کو برداشت کرے گا۔ تصور کریں کہ 70 80 90 سال 30 سال خواہ آپ کتنے ہی پرانے ہوں، روح القدس آپ میں بسا ہوا ہے۔ وہ کامل ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے جو آپ کو کرنا چاہیے، اور وہ آپ میں ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ آپ بائیں جاتے ہیں جب آپ کو دائیں جانا چاہیے، وہ ایسے جا رہا ہے، او میرے خدا۔ وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آپ ٹی وی یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، وہ جا رہا ہے۔
تو بات یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر ہے. خدا روح القدس کا تیسرا رکن آپ میں رہتا ہے. میں اس کے بارے میں پرجوش ہوں. اور یہ پیشگی، ادائیگی اور باقی سب کچھ جو آنے والا ہے. وہ کہتا ہے کہ آنے والی تیسری چیز آپ کے جسم کا فدیہ ہے تاکہ آپ لافانی ہو جائیں. میں کسی دن اپنے درخت کے تنے سے چھلانگ لگا سکوں گا اور دونوں پیروں سے زمین پر اتر سکوں گا. آج میں یہ کوشش نہیں کر رہا. تو یہاں یہ بات ہے، اب خدا کے بارے میں دوسری سب سے زیادہ غیر متوقع چیز کیا ہے؟ وہ پہلے ہی ناممکن اور ناقابل تصور کام کر چکا ہے. وہ ہماری دنیا میں، ہمارے گناہ میں، ہماری گندگی میں، آپ کے غیر فعال نفس میں رہ کر آیا ہے. وہ جاتا ہے، میں اس شخص کو گھمانے جا رہا ہوں اور انہیں پھلوں کی افادیت میں تبدیل کروں گا. اور وہ یہ بھی نہیں مانتے کہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن میں ان کی قابلیت پر نہیں بلکہ ان کو تبدیل کرنے کی اپنی صلاحیت پر یقین رکھتا ہوں. مجھے پسند ہے کہ اس نے مجھے منتخب کیا اور اسے یقین ہے کہ میں وہی بن سکتا ہوں جو وہ مجھے بنانا چاہتا ہے. میرا یقین میری اس قابلیت کے بارے میں نہیں ہے کہ میں اس کو پکڑوں اور یہ سب کچھ کروں. کائنات میں اگلی سب سے زیادہ غیر متوقع چیز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب تک جو کچھ خدا نے کیا ہے اس کا امکان نہیں ہے، لیکن اب اس سے بھی بدتر ہے. آپ سوچیں گے کہ جب وہ یہاں دنیا میں آئے گا تو وہ کم از کم کچھ ایسے لوگوں کو چننے والا ہے جن کے کچھ امکانات ہیں. جیسے وہ واقعی اچھی لگ رہی ہے، وہ با صلاحیت ہے، وہ امیر ہے، اور یہ شخص آپ سال کے اختتام سے پہلے کلیسیا کو ادا کرنے کے لیے دینے جا رہے ہیں. نچلی لائن اگرچہ وہ یہ اور خدا جا رہا ہے. او نہیں، مجھے پیار ہے کہ وہ کس کو چنتا ہے. میں اپنے لیے آپ میں اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ سمجھیں، وہ بھاگنے والا نوجوان ہے. اس نے صرف اپنے اندھے مرتے ہوئے باپ سے جھوٹ بول کے اپنے بڑے بھائی کے پیدائشی حق کو چھین لیا. اس نے اسے دھوکہ دیا اور اب اس کے بھائی اسے مارنے کے لیے تیار ہیں اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے. یعقوب کے نام کا مطلب ہے کہ وہ ایک دھوکے باز، ایڑی پکڑنے والا، موقع پرست اور بہت چالاک ہے. اس نے اسے مشکل میں ڈال دیا اور وہ اپنی جان کے لیے بھاگ رہا ہے. وہ اپنی فطرت سے آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن آپ جانتے ہیں لفظی طور پر نا امید، تنہا، خوفزدہ، مجرم، تھکا ہوا، خالی، شرمندہ، مستقبل کے بارے میں غیر یقینی اور آگے کیا ہے. ان میں سے ان چیزوں کی کوئی بھی ایسی جگہوں کی وضاحت کر سکتا ہے جہاں آپ جا چکے ہیں یا ہیں؟ کیا آپ اسے اپنی زندگی کے لیے بھاگتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ وہ اپنے گھر سے 50 میل دور ہے. جب وہ آرام کے لیے رکا تو وہ گھر سے کتنا دور تھا؟ بھاگنے کے لیے اپنے پرانے وطن کا سفر 450 میل کا تھا. اس کے پاس ایک بیگ اور اس کے سینڈل اور اس کے کپڑے تھے اور وہ بھاگ رہا ہے. اس کا ایندھن ختم ہو گیا ہے اور وہ آخرکار خالی صحرا کے بیچ میں سرد اور ٹھنڈا پڑا ہے. اسے ایک پتھر ملتا ہے اور وہ اسے رکھ دیتا ہے اور اس پر لیٹ جاتا ہے. وہ بالکل ایندھن ختم ہونے کے بعد خالی ستاروں سے بھرے آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ خدا کے سرائے میں تھا. وہ سو گیا اور اچانک اس نے خواب دیکھا اور اس نے رویا دیکھی. وہ ایک خوبصورت سنہری بل کھاتی ہوئی سیڑھی دیکھتا ہے. آسمان سے نیچے اترتی ہوئی سیڑھی آسمان میں نہیں، اور وہ ان شعلہ زن ہوئے فرشتوں کو اوپر اور نیچے چلتے ہوئے دیکھتا ہے. اسے احساس ہوتا ہے کہ میں کیسے ان سب میں سے گزرا ہوں. اس سرد، تاریک، خوفناک جگہ پر صحرا میں سو کر کیسے اپنے آپ کو فردوس اور ابدیت کے معیار پہ پاؤں. اور وہ فرشتوں کو اوپر اور نیچے جاتے دیکھتا ہے کہ وہ نسل انسانی کے ساتھ خدا کے منفرد تعامل اور شراکت کو ظاہر کرتا ہے. وہ اٹھتا ہے اور جاتا ہے اور پھر مقدس. وہ کہتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کلیسیا میں ہوں. وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کے گھر کی طرح ہے. اور خدا بولتا ہے اور کہتا ہے یعقوب. وہ کہتا ہے میں تمہارے دادا ابراہم کے ساتھ تھا، میں اسحاق کے ساتھ تھا اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا. لیکن میں نے کہا چپ رہو. میں نے کہا میں خدا ہوں اور میں تمہارے عہد کا خدا ہوں اور میں تمہارے ساتھ رہوں گا. یہ اس پہ مبنی نہیں جو تم نے کیا ہے، یہ اس حقیقت پر مبنی نہیں کہ تم اس کے مستحق ہو. یہ حقیقت ہے کہ میں نے تمہیں چنا ہے. اپنے پڑوسی سے دوبارہ رجوع کریں اور کہیں اس نے آپ کو چنا ہے. میں جانتا ہوں کہ میں پینتی کوسٹل بن رہا ہوں، لیکن میں سنجیدہ ہوں. مجھے یہ حاصل کرنا ہے، مجھے یہ حاصل کرنا ہے. یہ حاصل کریں.
وہ کہتا ہے جہاں بھی تم جاؤ گے میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ کیا آپ خدا سے محبت نہیں کریں گے کہ آپ سے کہے میں آپ کے ساتھ ہوں گا جہاں بھی آپ جائیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے اپنے پورے دل سے خداوند پہ بھروسہ رکھو، اپنی سمجھ پہ تکیہ نہ کرو، اپنے تمام راستوں میں اسے پہچانو اور وہ تمہاری رہنمائی کرے گا۔ وہ آج آپ سے کہہ رہا ہے، آپ میں سے کچھ تلاش کر رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، میں فضل سے باہر ہوں، میرا ایندھن ختم ہو گیا ہے، ماضی کو مجھے وہاں واپس رکھنا پڑا، مجھے نہیں معلوم۔ خدا کا کہنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، میں تمہاری رہنمائی اور تمہیں سکھاؤں گا، مجھ پہ بھروسہ کرو۔ یعقوب مکمل طور پر خدا کے ساتھ نیچے گرتا ہے، وہ جاتا ہے، میرے پاس کافی ہے، میں خدا کے سرائے میں ہوں، میں کلیسیا میں ہوں، یہ گھر ہے، یہ خدا کا گھر ہے، میں اس میں ہوں، اور وہ خدا پر 100% گرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے اثاثے، میں جو کچھ بھی میں کرتا ہوں تم اس میں ہو، اور میں اسے تمہارے ساتھ جیتنے کے لیے ہوں، اور وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو یہاں یہ بات ہے، یہ کیا دیوانگی ہے، اور خدا بہت ہی کم لوگوں کو چنتا ہے کہ وہ زبردست کام کریں۔ ٹھیک ہے، یعقوب وہ بہت غیر متوقع تھا، لیکن اور بھی بہت کچھ ہے۔ خیالی گفتگو، خدا باپ، بیٹا، روح القدس، وہ آسمان میں بات کر رہے ہیں، فرشتے موجود ہیں۔ یہودا نے خود کو پھانسی دی ہے اور انہیں 12ویں رسول کی ضرورت ہے، اور آپ جانتے ہیں فرشتوں میں سے ایک جاتا ہے، وہاں ایک آدمی کا کیا ہوگا؟ خدا کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، اور وہ بات کر رہے ہیں، اور آخر میں خدا کہتا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور وہ جاتے ہیں۔ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ یہ وہ لڑکا ہے جو تمام مسیحیوں کو مارنے، خاندانوں کو الگ کرنے کے لیے ارد گرد جا رہا ہے۔ وہ آپ سے اور کلیسیا سے نفرت کرتا ہے، وہ ہماری ہر چیز کا دشمن ہے۔ خدا کہتا ہے با کمال، با کمال، آئیے اسے لے آئیں۔ مقرب فرشتہ وہی ہے، اپنی پر نور روشنی حاصل کریں، اسے اونچے لائٹ بیم پر رکھیں، جاؤ اس کے گھوڑے کو اڑا دو۔ روح القدس، اسے اندھا کر دو، اس سے اس کی زندگی کے ایک نئے راستے کے بارے میں بات کرو۔ اور ویسے جب میں تم سے بات کر رہا ہوں، دوسرے ملکوں میں اور اس کمرے میں خدا کے پاس تمہاری زندگی کے لیے ایک راستہ ہے۔ جن چیزوں سے آپ بھاگے ہیں ان میں سے کچھ نے لفظی طور پر آپ کو انجام تک پہنچایا ہے، کیونکہ وہ آپ کو بالکل نئی سمت میں لے جانا چاہتا ہے۔ آپ کی زندگی کے لیے بالکل نئی سمت، زندگی سے بھری جگہ، آگ سے بھری ہوئی جگہ، اتنی توانائی سے بھری ہوئی ہے کہ آپ کو زندگی پر ایک بالکل نئی لیز مفت میں مل جائے گی، جس کا آپ کو کبھی علم بھی نہیں تھا۔ اب سنیں، وہ اسے چنتا ہے، وہ ابراہم کو، موسیٰ مصر کے شہزادے کو چنتا ہے۔ ایک دن اس نے یہ سب بنا لیا ہے، اگلے دن وہ اپنی زندگی کے لیے بھاگ رہا ہے اور اس نے سب کچھ کھو دیا ہے۔ داؤد، پطرس، پولس، ملحد، قاتل، زناکار، ہارے ہوئے، بوڑھے، نوجوان، امیر لوگ، غریب لوگ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا کمزور چیزوں کو ڈھونڈتا ہے، وہ چیزیں جو بظاہر نظر نہیں آتی، اور وہ اپنے روح القدس کے ساتھ ان کو متحرک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں چنتا ہوں، اور ہمیں بلاہٹ ہوتی ہے اور ہمیں جواب دینے کا موقع ملتا ہے۔ اب یہاں سب سے بڑا سانحہ ہوگا، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آپ اور میں یا کوئی بھی اس بلاہٹ اور پیشکش کی مخالفت کرے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کہیں، میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا آپ میں سے بہتوں کو شفا دینا چاہتا ہے تاکہ اپنی قدرت کو ظاہر کر سکے، کیونکہ اسے آپ کی فکر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کو چھونا اور برکت دینا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ اس جگہ پر رکھیں جہاں کہیں بھی آپ کو درد ہے یا کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ میرا ایمان ہے کہ خدا کی قدرت روح القدس کے وسیلہ سے آپ کے بدنوں کو چھوئے گی اور شفا بخشے گی۔ اے باپ، یسوع کے نام سے میں جانتا ہوں کہ تو ان تمام دیکھنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تو لوگوں کو اپنی شفا دینے کے وسیلہ سے عظیم قدرت کو ظہور میں لائے۔ اس وقت یسوع کے نام سے ہم درد اور بیماری کے زور کو توڑ ڈالتے ہیں، اور ہم انہیں یسوع کے نام سے ان لوگوں کے بدنوں میں سے نکل جانے کا حکم دیتے ہیں۔ کمر درد، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل، گینٹھیا، ہڈیوں کی بیماری، ہم ان کے بدنوں کے لیے شفا کا اعلان کرتے ہیں۔ اے خدا، ان تمام چیزوں کو ترتیب بخش۔ کینسر، خون کے امراض چلے جائیں۔ ہم یسوع کے نام سے چاہتے ہیں کہ اے خدا تو ان بدنوں کو شفا دے اور چھوئے اور بحال کرے۔ اپنی صلیب کی قدرت کو جاری کر تاکہ تیرے لوگوں پر شفا آئے۔ ہم یسوع کے نام سے لوگوں پر سے تمام ابلیسی زور کو توڑتے ہیں۔ اے خدا، اپنے لوگوں کو شفا بخش، ان پر ظاہر کر کہ تو کتنا ان سے پیار کرتا ہے۔ خدا، میں چاہتا ہوں کہ تو رویا اور خوابوں کے ذریعے اپنے لوگوں پر اپنے آپ کو ظاہر کرے
شخصی طور پر اپنا آپ ظاہر کر کہ تو کون ہے اور ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا کرتے ہیں، آمین۔ آج اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ مل کر یہ سادہ سی دعا کریں۔ یہ دعا آپ کی زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ اور عظیم نجات کو لائے گی، جس سے کہ آپ کے مستقبل پر اور ابدی منزل پر بھی اثر انداز ہوگی۔ اور اگر آپ روح القدس کی ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کو بدلاؤ کی ضرورت ہے تو اس دعا کو میرے ساتھ کریں، جو کہ آپ کی زندگی میں نجات کے دروازوں کو کھول دے گی۔ اس دعا کو میرے پیچھے دہرائیں۔ اے باپ، میں یسوع کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں۔ خداوند، میں جانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میری خاطر مصلوب ہوا اور تو پھر سے جی اٹھا۔ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو بخش اور مجھے اپنا بیٹا بنا لے۔ میں نے تیرے فضل کو حاصل کر لیا ہے، مجھے بچانے کے لیے تیرا شکر ہو۔ میں تیری پیروی کروں گا۔ اگر آج آپ نے یہ دعا کی ہے تو خدا کا اطمینان آپ کی زندگی پر آئے گا اور آپ یسوع کی پیروی کرتے ہوئے ایک مکمل نئی زندگی کا تجربہ حاصل کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ چاہے مرد یا عورت کوئی بھی مجھ پر ایمان لاتا ہے تو وہ موت سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ تو جیسے کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ لائف لائن کے طور پر ہماری بنیادی آیت وہی ہے جو ہمیں یوحنا 17 باب کی 3 آیت میں ملتی ہے، اور یہ کہتی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس کی سلامتی آپ پر ہو۔ اور اگر آپ صحت یاب ہو گئے ہیں یا آپ نے یسوع کے پیروکار بننے کے لیے دعا مانگی ہے تو ٹی وی اسٹیشن سے رابطہ کریں، انہیں بتائیں کہ کیا ہوا، ہم آپ کے ساتھ پیروی کریں گے۔ خداوند کی ڈھیروں برکات آپ کے ساتھ ہوں۔